كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلی آیات میں جو ہم نے تلاوت کی ہے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اور اسی آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یوم آخرت سے آنے والے دن سے خبردار فرمایا ہے تاکہ اس حقیقی زندگی کے لیے اور اصلی گھر کے لیے ہم کچھ تیاری کر سکیں. اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا. پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو اور خرچ بھی اس مال سے کرو مما رزقناکم جو میں نے تم کو رزق دیا. یعنی ایک تو حکم ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور ساتھ تنبیہ یہ ہے کہ خرچ بھی ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے بلکہ وہ جو ہم نے تمہیں دی. تو جب مالک اپنے دے بھی خود اور اس میں سے کچھ دینے کا حکم فرما دے، اب اس پر بھی اگر کوئی بندہ عمل نہ کرے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مما رزقناکم، اصل میں یہاں ہوتا ہے من ما، یعنی اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ تم میرے راستے میں جو کچھ تمہارے پاس ہے سب خرچ کر دو، بلکہ کچھ خرچ کرو. یعنی ایک تو وہ سارے تمہارے مجموعی ملکیتی مال کا مطالبہ نہیں فرماتے، اس میں سے بھی بعض حصہ خرچ کرنے کا حکم فرماتے ہیں. اگر آپ اس کو زکوٰۃ مفروضہ لے لیں تو 2.5%، اور زکوٰۃ مفروضہ بھی کب ہے؟ جب تم سارے اپنے اخراجات، اپنے ضروریات، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ، کپڑا، مکان، کرایہ، علاج، معالجہ، تمام ضروریات سے جو خالص نفع تمہارے پاس بچ جائے. اچھا، پھر خالص نفع جو بچ جائے اس پر بھی یوں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس پہ پورا سال نہ گزر جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ فرمائے کہ ایک تو ہم پر یوں زکوٰۃ نہیں فرمائی کہ بھئی تم اپنی ٹوٹل پراپرٹی پر ہمیں زکوٰۃ دے دو، جتنی تمہاری جائیداد ہے ہمیں زکوٰۃ دے دو، یہ نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ مثلا آج اگر تم کو 1 اگست کو 1 لاکھ روپیہ مل گیا ہے تو تم 2 اگست کو زکوٰۃ ادا کر دو. نہیں،
فرمایا کہ زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب تم اپنے سارے اخراجات، تمہارے بیوی، تمہارے بچہ، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہیں ان کا نفقہ بھی تمہارے سر پہ ہے، تو سارے خرچے نکالنے کے بعد، اچھا اگر تمہارے ذمے قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں فرماتے کہ بھی بندے پر قرض ہے پہلے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر ان تمام چیزوں کے بعد تمہارے پاس پیسے بچ جائیں اور وہ بھی نصاب کی حد میں آ جائیں، کیا معنی؟ یعنی اگر 7.25 تولے سونے کی قیمت بن جائے جو اس زمانے میں قیمت ہے، یعنی آج 1 تولے کی قیمت لگا لیں اور 7.25 تولے سونے کے برابر اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، یا 7.25 تولے سونا ہے، یا سونا نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، اگر ہم دونوں کو ملائیں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔ پھر اس پیسے پر بھی سال پورا گزر جائے، سال گزرنے کے بعد 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا کتنی بڑی مہربانی ہے کہ سال کیوں گزر جائے کہ بڑے بندے کو ضرورت پیش آ جائے، سال میں بیمار ہو جائے، خرچ کر دو، اب نہیں بچا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سال کے اندر کوئی دکھ آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی بچوں کے مسائل پیش آ گئے، کسی بچی کی شادی آ گئی، جو پیسے رکھے سب لگ گئے، ان پہ سال نہیں گزرا تو اب تو تمہارے پلے میں کچھ نہیں، لہذا تم پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو کتنی نرمی ہے زکوٰۃ میں کہ بھی 2.5% دو، سال کے بعد دو۔ اچھا پھر اس کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ساری دنیا کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے میرے کعبہ شریف میں پہنچا دو، یہ بھی کوئی پابندی نہیں فرمائی، بلکہ کتنا بڑا کرم فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ دو اور سب سے زیادہ مستحق تمہارے جو ہیں اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سب سے پہلے تم اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کرو، کیونکہ رشتہ داروں کا ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کون غریب ہے، کون متوسط ہے، کون امیر ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ اچھا اگر غریب رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اپنے قریب کے محلے میں غریبوں کو دے دو، وہ تمہارے زیادہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے۔ اگر اس محلے میں بھی تمہیں کوئی مناسب غریب نظر نہیں آیا تو اور قریبی محلے میں، ورنہ اپنے شہر میں، ورنہ اس سے قریبی شہر میں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کو کوئی حادث پیش آ جائے، جیسے کہ بوسنیا کا مسئلہ پیش آ گیا، کشمیر کا مسئلہ پیش آ گیا، اور اسی طرح عالم اسلام کو کوئی ایسی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر تم اپنے محلے والوں کو یا اپنے شہر والوں کو چھوڑ کے ان کو مقدم سمجھ لو، کیونکہ یہ جتنا غریب ہو چلو روٹی تو کھا رہا ہے، جتنا غریب ہو چھت کے نیچے تو سو رہا ہے، جتنا غریب ہو رات کو سردی گرمی سے بچنے کا انتظام تو ہے، اور وہ تو اس عالم میں ہے کہ حقیقت یعنی اللہ کے سوا جن کے ظاہری اسباب بھی ختم ہو چکے ہیں، کہ نہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، نہ سردی گرمی سے بچنے کی جگہ ہے، نہ دشمن کی گولیوں سے محفوظ رہنے کی جگہ ہے، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کی جگہ ہے، اور نہ ان کو کھانے کے لیے اسباب ہیں۔ تو پھر ان حالات میں علماء کرام اور مفتیان اعظام جو ہیں وہ فتاوی دیتے ہیں کہ بھئی وہ لوگوں کا استحقاق اب زیادہ بڑھ گیا ہے، ان کو بھیج دیں تاکہ ہمارا غریب تو کسی حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہوا زکوٰۃ مفروضہ۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صدقات نافلہ کی ترغیب عطا فرمائی کہ بھی تم اللہ کے راستے میں اس کے علاوہ بھی خیرات، صدقات، یا اللہ دولت دے دے تو زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیسے دے دے تو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا کرو، اور اس کے بعد خرچ کرنے میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ تم ساری جائیداد لٹا دو، بلکہ اگر وصیت بھی کرنا چاہو تو ثلث میں سے کرو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو اغنیا چھوڑو۔
سارے احکام دینے کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اللہ نے فرمایا کہ اس دن سے بچو جو تمہارے آگے آنے والا ہے، آخرت کا دن، قیامت کا دن، حساب کا دن. اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی بے شراء کام نہیں آئے گی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی تجارتی روابط تیرے کام نہیں آئیں گے. کیا مانا کہ آج دنیا میں اگر ایک آدمی ہے کاروبار میں دب جاتا ہے تو دوسرے تاجر بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی میرے حالات بہت خراب ہو گئے، مہربانی کریں میری مدد کر دیں، میری مدد کر دیں تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. یا بعض تاجر یوں کرتی ہیں کہ بھائی میں کاروبار میں دب گیا لیکن میرے پاس ایک اچھا مکان ہے، اچھی کوٹھی ہے، ایک بڑا رقبہ ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو وقتی طور پہ بیچ دو، سیل کر دو، اس سے پیسے لے کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر یہ چیزیں خرید لوں گا. اللہ نے فرمایا وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ لا بیع، وہاں کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جسے بیچ کے تم کوئی فائدہ حاصل کر سکو. اور دوسرا کیا لا بیع، لا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اور اللہ نے فرمایا پھر اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ چلو دنیا میں دوست کی مدد کر دیتا ہے، وہ تو ایسا شدید دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ نے فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے، دوست اپنے دوست سے، باپ اپنے اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، خاوند اپنی بیوی سے، سب منہ چھپا کے بھاگ رہے ہوں گے. سب کو اپنی فکر ہوگی کہ نفسی نفسی نفسی، کہ آج میرا کیا بنتا ہے، آج میرا کیا بنتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جو ہے خاوند دیکھے گا کہ بھی میری بیوی میدان حشر میں وہاں کھڑی ہے تو وہ اب تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا کہ مجھے بیوی نہ دیکھ لے، کیونکہ اگر دیکھ لے اور مانگ لے کہ بھی مجھے ایک دو نیکیاں دے دو میری کم پڑ رہی ہیں تو میں اپنی بچاؤں گا کہ اس کو انکار کروں گا، کیا کروں گا. والدین اپنی اولاد سے منہ چرائیں گے، اولاد اپنے والدین سے منہ چرائے گی، بھائی اپنے بھائی سے منہ چرائے گا کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب میں کھڑا ہوگا. اور پھر حساب لینے والا کون ہے؟ واللہ سریع الحساب. اللہ نے فرمایا اب سب سے زیادہ جلد حساب لینے والے کہ تمام مخلوقات کا حساب جو ہے ہو جائے گا اور دوپہر سے پہلے پہلے آدھا دن بھی نہیں گزرے گا کہ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. اور پھر حساب میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایسی اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں، ایک ایک باریکی ہوگی، باقاعدہ شہادات ہوں گے، ہر آدمی کے ہاتھ میں نامہ عمل ہوگا، ہر آدمی کو اللہ حکم دیں گے کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ فرمائیں گے تم اپنا آج نامہ عمل خود پڑھ لو، دیکھ لو کہ کیا تم نے سیئات کیے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ما المفلس. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، مفلس ہے بھئی، اس کے بلے میں کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہ یہ مفلس نہیں ہوگا، یہ تو دنیا کا مفلس ہے نا، اصل مفلس تو آخرت کا مفلس ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی قیامت میں آئے گا اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس خیرات بھی ہوگی، اعمال صالحہ بھی ہوں گے، حسنات بھی ہوں گی، لیکن ضرب لہذا وشتم لہذا وقذف لہذا، لیکن اس بندے نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا غیبت کیا ہوگا، کسی کا گلہ کیا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی ناجائز. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھی ان کو بدلہ دو، اس کو تم نے دنیا میں تھپڑ مارا تھا بدلہ دو، اس کو تم نے گالی دی تھی بدلہ دو، اس کو تم نے تہمت لگائی تھی. ایسے بغیر سوچے سمجھے گھر بیٹھے کہہ دے گا یہ ہو گیا.
ایسے سنی سنائی باتوں پر بغیر کسی تحقیق کے بیٹھے ہوئے کہہ دیں گے فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، اور آپ کو نہیں پتا ہو جی ہمیں بڑے اندر کے حال کا پتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی اونچا آدمی ہے، گہرا آدمی ہے، شاید اس کے بڑے وسائل ہیں کہ لوگوں کے اندر کے راز جانتا ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے۔ آپ نے فرمایا غیبت کی ہوگی، حکم ہوگا بدلا دو، کسی کی اس نے تہمت لگائی ہوگی، حکم دے ہوگا کہ بدلا دو، اب کیا بدلا دے، کیا معاوضہ دے؟ اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں چھین کو ان کو ادا کرو، اس کی نیکیاں لے لو، اور جس جس کو اس نے گالیاں دی تھی، جس جس کو اس نے مارا تھا، جس جس پہ اس نے تہمت لگائی تھی، ان کی ادائیگی کرو، اس کی نیکیاں لے کے دے دو۔ اسی لیے ایک آدمی نے ایک امام سے آ کے ذکر کیا، اس نے کہا کہ میں اتنا عرصہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن کمال ہے کہ ان کی زبان پر میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، کبھی کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ کہا ہی نہیں۔ اور انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کمال کرتے ہو امام صاحب، تمہارے خیال میں اتنے کم عقل ہیں کہ اپنی نیکیاں لوگوں کو دے دیں گے؟ تمہارے نزدیک وہ اتنا کم فہم آدمی ہے کہ وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور لوگوں کی غیبت کر کے نیکیاں ان کے حوالے کرتے؟ امام صاحب ایسے نہیں ہیں۔ تو اب جناب جب نیکیاں لے لیں گے، ملائکہ عرض کریں گے مولا نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی ہیں، اب لیکن ابھی مدعی لوگ جو ہیں وہ باقی ہیں، تو اللہ پاک حکم فرمائیں گے اب ان کے گناہ لے کے اس پہ رکھ دو، تو اب ان کے گناہ بھی اس پہ ڈالے جائیں گے، اور پھر اپنے بھی تو گناہ بچے، نیکیاں تو گئی، سیئات موجود اور لوگوں کے سیئات بھی سر پہ آ گئے، نتیجہ کیا نکلا کہ جہنم۔ تو آپ نے فرمایا یہ مفلس ہے کہ نیکیاں کما کے آیا، نمازیں پڑھی، لمبے لمبے سجدے کیے، صف اول میں نمازیں پڑھتا رہا، حرم میں نمازیں پڑھتا رہا، طواف کرتا رہا، لیکن اس کا گلہ، اس کو گالی، اس کی غیبت، اس کی نمیمہ، اس کے خلاف سازش، اس کے خلاف باتیں، اور جس کا بے لذت گناہ حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا ایک آدمی اپنے ملک میں بیٹھا ہو، تم یہاں غیبت کرنی شروع کر دو، اس کا کیا بگاڑ لوگ؟ اچھا ایک آدمی فضلاً مر گیا ہے، اب اس کے بارے میں اگر آپ غیبت شروع کر دیں گے تو آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا؟ وہ تو مر گیا، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا، اچھا ہے برا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اب اس کے مرنے کے بعد تم شروع فلاں جی ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا، بھائی وہ مر گیا، اب اس کا تم کیا بگاڑو گے سوائے اس کے کہ تم اپنی حسنات کو کھا رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار اس دل کے لیے تیاری کرو جس دن نہ تو کوئی بے شرا کام آئے گی، نہ سودا بازی کام آئے گی کہ کوئی سودا بازی کر کے جان چھڑا لو، جیسے آج کل تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جتنا بڑا آدمی جرم کر لے تو جرم کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ جرم کی قیمت چکانے کی اس کی جیب میں طاقت موجود ہے۔ پکڑنے والے آئیں گے، وہ کہیں گے جناب اتنے پیسے چاہیے، اس نے دے دیے، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ الٹا مدعی مجرم بن جائے گا، اور مجرم جو ہے وہ باعزت اور بغیر کسی اس کے بری ہو کے دندناتا ہوا چلا جائے گا۔ دنیا میں سودے بازی ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا آخرت میں سودے بازی نہیں ہوگی۔ کس سے کرو گے؟ خدا سے کرو گے سودے بازی؟ کس سے کرو گے سودے بازی؟ فرشتوں سے جو معصوم ہیں، جن کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم پہ فرشتے کیوں رکھے ہیں، ورنہ اور بھی تو رکھ سکتے تھے۔ فرمایا علیہا 19 ہم نے وہ فرشتے کیوں رکھے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ میرے حکم کے پابند ہیں، ایک سرمو بھی انحراف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس دن سودے بازی بھی کام نہیں آئے گی، دوستی بھی کام نہیں آئے گی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، دنیا میں ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ہمارا تعلق ہے، آدمی تو جی مجرم ہے لیکن میرا دوست ہے، فرمایا وہاں دوستی بھی نہیں کام آئے گی۔ اور فرمایا ولا شفاعت، کسی کی شفاعت اور سفارش کام آ جائے کہ کوئی سفارش کر دے کہ یہاں تمہیں کسی کے پاس کام پھنس جاتا ہے، تو تمہارا ڈی ایس پی کے پاس کام ہے تو تم نے کوئی ایس پی کی سفارش ڈھونڈ لی، تم نے کوئی ڈی اے جی کی سفارش ڈھونڈ لی، فرمایا وہاں سفارش بھی نہیں چلے گی، کیونکہ وہاں سفارش تب چلے گی جب میرے رب کا حکم ہوگا، اور رب کا حکم جو ہے ظالموں کے لیے شفاعت کے بارے میں ہوگا نہیں۔ اس لیے فرمایا ولا شفاعت، اور آخر میں فرمایا والکافرون هم الظالمون،
تعملون. اور فرمایا سن لو اور سمجھ لو کہ میرے اتنے احکام کے بعد وہ چونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آدمی کی جان ہے اور مال ہے، جب بھی خطا کرے گا یا جان کے لیے یا مال کے لیے، ان دونوں کے بچنے کے ہم نے طریقے تمہیں بتا دیے، دلائل بھیج دیے. ہم نے اللہ نے فرمایا اپنے اپنے رسول بھیج دیے، اور رسول بھی ایک سے ایک اعلی شان والا بھیج دیا. کبھی ہم نے کلیم اللہ بھیجا، کبھی ہم نے خلیل اللہ بھیجا، کبھی ہم نے عیسیٰ روح اللہ بھیجا، کبھی ہم نے آدم صفی اللہ بھیجا، کبھی ہم نے حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام بھیجے. اور سب سے آخر میں جب یہ عالم انتہا پہ آ گیا تو سب کا سرتاج، سب کا سردار، سب کا امام، سب سے افضل، سب سے اجمل اکمل سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا. لیکن اس کے باوجود بھی تم ایمان نہ لے آئے، اس لیے کہ تم جان اور مال کی محبت میں اتنے کھو گئے تھے، اتنے الجھ گئے تھے کہ تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی. ہر وقت تمہیں مال کی ہوس تھی، ہر وقت تمہیں اپنی جان کی ہوس تھی. لیکن خبردار، آنے والا دن وہ ہے کہ جس دن یہ مال، سودے بازیاں، دوستیاں اور کوئی سفارشیں کام نہیں آئے گی. اور اللہ نے فرمایا میرے نبی سمجھ لیں، سوچ لیں اور میرا فیصلہ سن لیں کہ والکافرون هم الظالمون. اصل میں حقیقی ظلم کرنے والے اپنے اوپر کون ہے؟ کافر. اصل ظلم کرنے والے وہ ہیں. گناہگار بھی ظلم کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرنے والا بھی ظلم کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کافر کے، جس نے خدا سے بغاوت کر لی، جس نے اللہ کے شریک بنا ڈالے، جس نے اللہ کے بیٹے تجویز کر لیے، جس نے اللہ کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ نکالی، جس نے اللہ کے لیے سفارشی ڈھونڈ نکالے. اصل ظلم کرنے والے جو ہے وہ ہے. اب ان سارے دلائل کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اس بات رسالت انبیاء، رد علی المشرکین کے بعد اب چیز آئی اللہ پاک ان آیات میں اپنی توحید کا بیان فرماتے ہیں کہ بھی اصل نجات ڈھونڈتے ہو تو وہ توحید میں. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ ہر عمارت جو ہے وہ اپنی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ کبھی قائم نہیں ہوتی. اس لیے سمجھدار لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ ریت پہ اگر کوئی محل بنا لو تو کتنی دیر ٹھہرے گا؟ جب ریت نیچے سے بہے گی محل دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اسی طرح تیرے اعمال، اگر تو فرض معال اچھی بات ہے کہ خیرات بھی کر رہا ہے، صدقات بھی کر رہا ہے، اور روزانہ کے لنگر بھی چلا رہا ہے، لیکن تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر بھی یہ تیرے کام کسی کے نہیں آئیں گے. اس لیے اس کے بعد اللہ نے ان آیات میں مسئلہ توحید بیان کیا ہے. اور اس آیات مبارک میں تقریباً 10 جملے ہیں جو اس آیت مبارک میں ہیں، جس کا نام آیت الکرسی ہے. اور یہ آیت مبارک جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں صحابہ میں، آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یا ابی ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، تمہارے نزدیک قرآن میں سب سے بڑی عزت والی، عظمت والی بڑی سورت آیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی ہے. تو حضور اتنی خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ مارا اور آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، علم قرآن کا مبارک ہو کہ واقعی تم نے ٹھیک بات کہی ہے کہ سب سے بڑی اعظم جو ہے بے اعتبار ثواب کے، بے اعتبار مرتبے کے، بے اعتبار اللہ تبارک و تعالی کی توحید پہ مشتمل ہونے کے، وہ سورت آیت الکرسی ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد، یعنی اللہ پاک نمازی بنائے ہر مسلمان کو، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو نمازی بنائے، اور جو بے نماز ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لے تو حضور پاک نے فرمایا اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر موت. کیا مانے؟ یعنی موت سے پہلے تو جنت نہیں ملے گی نا، جنت ملنی تو موت کے بعد ہے، ملنی تو عالم آخرت میں ہے.
تو فرمایا یعنی مانا کیا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد گویا وہ جنت میں گیا، کیونکہ یاد رکھو یہ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے، یہی قرآن و سنت کی روشنی میں جو سلف صالحین نے عقیدہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے مرنے کے بعد قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے عالم برزخ سے جنت والے کے لیے نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جہنم والے کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء سلف نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، لا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر کا انکار نہیں کرتا مگر وہ جو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یعنی عالم برزخ ایک عالم علیحدہ عالم ہے، عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم الآخرہ ہے، اور اس کے مابین جو ہے یہ عالم برزخ ہے۔ لیکن عالم برزخ جو ہے یہ بھی عالم غیب سے ہے، اس لیے اس کے احوال بھی ہم پہ منکشف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون اور کافروں کو مارا گیا، اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو غرق ہونے کے بعد فوراً آگ کے سپرد کیا گیا، اور پھر قیامت میں کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن جو ہے ان کو اب سب سے بڑے عذاب میں داخل کرو۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ بے نماز ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے، تارے کے صلاۃ ہیں، منکر نا، ایک تو وہ ہے نا جو نماز کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، اس کے کفر میں تو اجماع ہے، کوئی شبہ ہی نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ تارے کے صلاۃ ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے قیامت میں ان کا حشر بھی فرعون حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ بچائے، اور اللہ ہر مسلمان کو اور اس کے بچوں کو، اہل خاندان کو نمازی بنائے۔ تو اب دیکھیں کہ ان کے لیے بھی قبر کا عذاب کافر کے مرتے ہی شروع ہو گیا، بلکہ ابھی روح نکلنے والی ہوتی ہے، مومن کے لیے وہی سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ربوبیت کے، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، پھر جم گئے، توحید پہ بھی جم گئے، اعمال صالحہ پہ بھی جم گئے، ان کے لیے 3 وقت میں اللہ فرشتے اتارتے ہیں۔ ایک کس وقت؟ جب موت آ رہی ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی مبارک ہو، مبارک ہو، کوئی غم شم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو، آگے جنت تیار ہے، اور تیرے خاندان کا، بچوں کا سب اللہ محافظ ہے، کوئی فکر نہ کرو۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس دن وہ قبر سے اٹھے گا، جس دن وہ قبر سے اٹھے گا تو فرشتے پھر آ جائیں گے السلام علیکم، وہ کہے گا بھائی کون؟ وہ کہے گا تو کمال ہے، ہم فرشتے ہیں اللہ کے، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہے ہیں، اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی حشر کا غم نہ کرو، ہم تمہیں جب تک جنت کے اندر نہیں پہنچائیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، اور اس کے بعد قبر سے اٹھنے کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، اور پھر آدمی جب جنت میں پہنچ گیا پھر بھی فرشتے آتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ مرنے کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، پھر قبر کے اندر بھی فرشتے آتے ہیں، پھر قبر سے اٹھنے کے وقت میں بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو اور زیادہ وضاحت ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ آگے کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح یا ایتھا الروح الطیبۃ فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح تو بڑے پاک بدن میں تھی، چلو اللہ تم پہ راضی ہیں، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ جنت کے کفن، تم تو کفن دیتے ہو نا جسد کو، تم کفن دیتے ہو لاش کو، اللہ کے فرشتے کفن دیتے ہیں ارواح کو، پھر ان کو لے کے اعلی علیین کی طرف جاتے ہیں، اور اگر کافر ہو تو اس کی ارواح کو کھینچ کے نکال کے پھر سجین میں ڈالتے ہیں، اور اسی طرح پھر قبر میں بھی ملکان آ کے سوال کرتے ہیں، اگر سوال میں کامیاب ہو گیا تو پھر جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں، نعمتیں یہیں سے شروع ہو گئی۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ عقیدہ۔
اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. تو یہ صورت مبارک ایسی ہے، فرمایا حدیث مبارک میں کہ جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کرے تو مرنے کے بس اس کو کوئی جنت سے نہیں روک سکتا. موت مرنے کے بعد گویا جنت کی علامتیں شروع ہو گئی. پہلے روح آرام سے نکلا، پھر جنت میں قبر میں آرام ملا، پھر حشر کے اندر آرام ملا، اس کے بعد جنت مل گئی. تو آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آیت الکرسی جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے گھر کے اندر جو ہے شیطان نکل جاتا ہے. اس گھر کے اندر شیطان جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کو بڑے اشکال ہوتے ہیں دلوں کے اندر اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ وسوسے بھی شیطانی ہوتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے. مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اگر کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو وہ فوراً کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کہہ دے آمنت باللہ لا الہ الا اللہ، یعنی فوراً کلمہ توحید پڑھ لے، لا حول پڑھ لے، تاکہ شیطانی وساوس نکل جائے. ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے ہاں ایک گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی تو نمازی ہوتا ہے نا جی. ہمارے جیسے بھی گھر ہوں، گئے گزرے جیسے بھی ہیں ہمارے گھر، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی، اور خاص طور پہ وہ آدمی ماشاءاللہ مرد ہو یا عورت ہو جو ریٹائرمنٹ پہ ہوں، یعنی جو بوڑھے ہو جائیں نا، جب تک جوان ہوتے ہیں پھر تو بلی چوہوں کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جب ماشاءاللہ بوڑھی ہو جاتی ہے نا، چوہے پکڑ نہیں سکتی تو اب شریف زادی بن جاتی ہے ماشاءاللہ. دیکھا میں نے کل کبوتروں کے ساتھ بلی بیٹھ کے پانی پی رہی تھی. میں نے کہا واہ اللہ میاں، یا تو تیرے حرم کے امن 80 سال اب نہ کمانے کے رہے، نہ جناب دفتر میں بیٹھے تو اپنا گھاٹا، کیونکہ ضرب پھر الٹی کریں گے، یا اللہ معاف کرے پھر سودے میں نقصان. اچھا گھر والے بھی تنگ کہ بھی ہر وقت کھانس رہا ہے، ہر وقت جناب یہ جگہ رہے، علیحدہ ایک کمرہ بنا دیں گے. کوئی بہت شریف اولاد ہو تو تھوڑا دور جو کمرہ ہوگا نا گھر سے، کیا تاکہ یہ بڈھا ڈسٹرب نہ کرے ہمیں. ہمارے جب نوجوان آئے تو ان کے سامنے نہ آئے بات، تو پھر اب وہ کہتا ہے بھی سب چھوڑ گئے پھر اللہ کے راستے میں چلو. اب یہ ہے کہ نہ تو بیوی کے قابل رہا نہ بیوی اس کے قابل رہی، اس لیے اب عورتوں کو تانگ جھانک بھی ختم ہو گئی. ٹانگیں ساتھ دے تو تانگ جھانک بھی کرے. جوانی میں تو پتہ نہیں کیا 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 تھا، لیکن اب جب یہ سب چھوڑ گیا کہتا ہے ٹھیک ہے یار اب آخرت کی تیاری کرو. اب نہ کرو تو کیا کرو گے آخر؟ یہ سارا خدا کی قدرت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے مولویوں کے جہاں جہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے، تو ہم عام دیکھتے ہیں کہ تمام ریٹائر ہونے والا طبقہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جو ہماری کریم ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے اس عالم میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے، وہ سب مائیکل جیکسن کے پیچھے ہوتے ہیں. وہ سارے ابلیس لعین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی پاپ میوزک میں کھڑا ہے، کوئی ڈانس فلور پہ ہے، کوئی کہاں ہے. ہمارے پاس وہ طبقہ ہوتا ہے گھر سے نکلا ہوا، ملازمتوں سے نکالا ہوا، عمر سے گزرا ہوا، عقل کا بھی مفلس، جیب کا بھی فارغ، اور صرف انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بس خوش ہو جائے گا کہ مولوی جی جزاکم اللہ بس. وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک مولوی صاحب نے ایک تھانے دار سے کہا کہ بھئی اس آدمی کو تم نے پکڑا ہے یار مہربانی کرو کبھی ہماری بھی سفارش مان لیا کرو، اس کو چھوڑ دو. نے کہا جی حضرت چھوڑ تو میں دوں گا لیکن کہنا تو آپ نے جزاک اللہ ہی ہے، مقصد میں ملے گا تو کچھ نہیں نا، کہنا تو آخر میں آپ نے یہی ہے نا تھندار صاحب جزاک اللہ. تو انہوں نے کہا ویسے میں چھوڑ دوں گا جزاک اللہ، آپ پہلے کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ مولویوں سے ہمیں بھی ان بوڑھوں سے اللہ کی رحمت سے یہی ملتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں باہر جاتے ہیں کیا مزے کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم جاتے ہیں تو کچھ اپنی جیب سے مقروض ہو کے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے. کیونکہ جو طبقہ ہیں جن سے توقع کی جا سکتی ہے وہ دین کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں.
اس کا دین سے ربط نہیں ہے، اس کا دین سے جوڑ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن سن سکے یا قرآن پڑھ سکے، اس کی تو اپنی زندگی اتنی مصروف ہے، نوکری، ڈیوٹی، سکول، کالج، یونیورسٹی، باہر نکلے گا تو کسی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہی نکلے گا، اکیلا تو نہیں نکلتا نا یونیورسٹیوں سے۔ وہ یونیورسٹیاں تو بنائی اسی لیے گئی ہیں نا جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں آگ اور کپاس کو آپ کٹھا رکھ دیں اور پھر کہیں کہ آگ نہ لگے، یہ تو ناممکن بات ہے نا۔ اسی لیے یہ مخلوط تعلیم کے اڈے بنائے جاتے ہیں تاکہ اندر سے جب ہی لڑکی نکلے تو وہ اکیلی نہیں نکلتی، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کی شام کی اپائنٹمنٹیں ہوتی ہیں ہوٹلوں میں، پارکوں میں، کلبوں میں، پبوں میں، وہاں سے جب نکلیں گے تو ہوش میں بھی نہیں ہوتے، گرتے پڑتے تو گھر میں پہنچتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کو پاس کون سا ٹائم ہے کہ ہمارے پاس آ کے وہ قرآن سنیں گے یا سمجھیں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کے بچے کو نمازی بنا دے۔ بس ایک دعا کر لو، گھر میں نماز آ گئی تو سب کچھ آ گیا۔ بس ایک زور لگا لو اپنے بیوی پہ، بچوں پہ، خاندان پہ، اولاد پہ، نسل پہ، ساتھیوں پہ کہ یار تم جو کچھ کرتے ہو کرو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ ایک بات میری مان لو کہ نماز پڑھا کرو، جو تمہارے اپنی باقی مصروفیات ہیں تم جانو تمہارا کام جانے۔ چلو میں تمہاری ہر بات پہ ماننے کے لیے تیار ہوں، ہر تمہیں آزادی دینے کے لیے تیار ہوں، ہر تمہارا خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک میری بات مان لو کہ نماز پڑھ لیا کرو۔ بس صرف 5 وقت اذان ہو مسجد میں پڑھ لو، مسجد میں موقع نہیں ملتا ہے گھر میں پڑھ لو، اور جہاں کھڑے ہو، روڈ پہ ہو، سڑک پہ ہو، تم مسجد 100 قدم پہ نہیں جانا چاہتے وہیں کھڑے پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ جس دن امت مسلمانوں میں یاد رکھو 100% نماز آ گئی، اسی دن سب اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب جو ہیں وہ رفع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لے یا گھر میں پڑھ لے تو شیطان نہیں آتا۔ تو اب سوال لوگ شیطان دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ چلو جی ہم نے نہ پڑھا، ہمارا وہ بڈھا بابا جو گھر میں بیٹھا ہے وہ تو پڑھ رہا ہے نا آیت الکرسی، وہ ہماری جو بڈھی مائی بیٹھی ہے بیچاری جو فارغ ہو گئی عقل سے، کم از کم وہ تو آیت الکرسی پڑھی ہے، لیکن پھر ہمارے گھر میں تو شیطان موجود ہے۔ ہمارے گھر میں تو شیطان ننگا ناچ رہا ہے، کبھی VCR کی شکل میں، کبھی فلم کی شکل میں، کبھی ویڈیو کی شکل میں، کبھی کسی گیم کی شکل میں، کبھی کسی ڈش کی شکل میں۔ اور یہ بڈھے جو پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی تو حضور فرماتے ہیں شیطان نہیں آتا، تو یہاں تو شیطان موجود ہے، شیطان تو بھاگتا ہی نہیں۔ تو پھر یہ حدیث پہ ہمارا کیسے ایمان ہوگا؟ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، یاد رکھو اللہ شیطانی وسوسوں سے بچائے۔ ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حضور کا فرمان ہے وہ 100% صحیح ہے، ہم میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے لیکن حضور کے فرمان میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اب سمجھو کہ بھائی آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہیں اور شیطان بھی نہیں بھاگ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں سے ہوتے ہیں اور ایک انسانوں سے ہوتے ہیں۔ شیطان کتنے ہوتے ہیں؟ یاد رکھو 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے انسی بھی ہوتا ہے، جنی بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے نا جی کہ وہ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ شیطان جو ہے جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ اب جنوں والا شیطان تو بھاگ گیا لیکن تمہارا اپنی برادری والا تو ڈھیٹ ہے نا، وہ تو موجود ہے نا گھر میں۔ وہ جنوں والا شیطان جو ہے وہ تو آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگ گیا۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا یوں سمجھو کہ شیطان تو بھاگ جاتا ہے لیکن کسی جگہ اگر آپ آگ جلائیں، آگ چاہے بجھ بھی جائے تو وہ جگہ 2-4 گھنٹے تک گرم رہتی ہے، حالانکہ آگ بجھ گئی ہے، اس آگ کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دھواں نکلے، چاہے آگ بند ہو جائے، دھواں ختم ہو جائے، وہ سیاہی چھوڑ جاتا ہے اپنی۔ تو شیطان کی صحبت کا جو 24 گھنٹے میں تم پر اثر ہے، چاہے وہ ایک دفعہ ہم نے آیت الکرسی پڑھی وہ بھاگ گیا، دروازے کے باہر نکل گیا، لیکن وہ اثر جو ہم پر پہلے ہو چکا ہے
وہ تو موجود ہے، وہ اتنی جلدی جو ہے زائل فائل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے یہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہم میں یہ برائیاں ہیں، اور اگر بالکل نہ پڑھی ہوتی تو خدا جانے پھر تو ہم سیدھے کافر ہوتے، پھر تو ہم سیدھے یہودی اور نصرانی ہوتے۔ جہاں نہیں پڑھی جاتی تو وہاں دیکھ لو کیا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی دیوی دیوتے کا پجاری ہے، اور کوئی خدا کا منکر ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی بددین ہے۔ یہ پھر بھی اس پڑھنے کا اثر ہے کہ چلو ہم نام سے صحیح خدا کو مان تو لیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کا نام سن کے کچھ تھوڑا سا تو حیا کر لیتے ہیں، ہم صحابہ کا نام سن کے تھوڑا سا ٹھٹک تو جاتے ہیں، ہم اہل بیت کا نام سن کے، اولیاء اللہ کا نام سن کے، علماء کا نام سن کے کچھ تو اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ یہ اسی قرآن کی برکت ہے، اسی قرآن پاک کے اثرات ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اسی طرح آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً ہمارے ہاں ہر مسلمان کو جو 2-4 صورتیں ہیں نا مشہور قرآن کی، ایک سورت یاسین، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طریقے سے بعض لوگوں کو سورت الملک، یہ 2-3 صورتیں جو ہیں ماشاءاللہ اکثر مسلمانوں کو یاد ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جب قبر پہ سجدہ کرے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جب یا علی کے نعرے لگائے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جب یا غوث الاعظم اور یا دستگیر اور غیر اللہ کو پکارے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا انبیاء اور اولیاء کو بھی عالم الغیب سمجھے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بدعات اور احداث اور منکرات کے اندر مبتلا ہو، تو پھر معلوم ہوتا ہے اس نے زبان سے تو پڑھی ہے لیکن قرآن دل میں نہیں اترا، نہ اس کے حلقوم سے اترا ہے، نہ اس کے دل سے اترا ہے۔ اور قرآن اثر تو تب کرے گا نا اگر تم دوائی کو لے کے چوم کے رکھ دو تو دوائی فائدہ نہیں دیتی ہے، اگر نسخے کو چوم کے رکھ دو تو نسخہ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، اگر گولیوں کو دیکھو اور دیکھ کے ماشاءاللہ بوسہ دے کے رکھ دو تو گولی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ فائدہ تب ہوگا جب نسخہ استعمال کرو، فائدہ تب ہوگا جب اس ٹائم کے مطابق دوائی استعمال کرو، فائدہ تب ہوگا کہ جب وہ پرہیز بتلایا گیا ہے ان چیزوں کا پرہیز کرو، پھر صحیح براتیں مرتب ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یاد رکھو اللہ اس میں ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی پہلی صفت کیا ہے؟ الحی القیوم، حی مانا زندہ، لیکن یاد رکھو زندہ ایسا جو کسی کا زندگی لینے میں محتاج نہیں، وہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور پھر ایسا زندہ جس پہ موت کوئی نہیں، فنا کوئی نہیں۔ باقی دنیا میں سب زندہ لیکن فنا آئے گی، سب زندہ لیکن زندگی میں محتاج۔ کیوں؟ وجود دینے والا کون ہے؟ خدا۔ اس سے پہلے تو ہم نہیں تھے نا، ہم مردہ تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے فرمایا تم کیسے میرے ساتھ انکار کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ ایسا زندہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جب ساری کائنات نہیں تھی تو تب بھی میرا اللہ موجود، اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تب بھی اسی کی ذات موجود۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اب سب سے پہلے اس میں ذات ہے، اس کے بعد صفات ہیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یاد رکھو کہ بعض لوگ بالکل اللہ کی صفتوں کے منکر ہو گئے، اللہ معاف کرے وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صفتیں کوئی ہم مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے صفتیں مان لیں؟ خدا کی صفت آئی ہے سمیع، سننے والا، خدا کی صفت آئی ہے بصیر، دیکھنے والا، اور اسی طرح بندے کی بھی صفت ہے بندہ بھی سننے والا، بندہ بھی دیکھنے والا۔ تو پھر اگر ہم نے خدا کی صفت مان لی تو بندے کو تو ہم نے اس کی صفتوں میں شریک کر دیا کہ خدا بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، خدا بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے۔
خدا بھی زندہ ہے، بندہ بھی زندہ ہے، خدا بھی پکڑتا ہے، بندہ بھی پکڑتا ہے. انہوں نے صفتوں کا ہی انکار کر دیا، راستے سے پٹڑی سے گاڑی اتر گئی. اللہ پاک رحمت فرمائے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے. اچھا، بعض لوگوں نے جناب صفتیں تو مان لی، انہوں نے کہا صفتیں تو ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بھی صفتیں ہیں تو وہ صفتوں میں بڑھتے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی خدا تو ہم نے نہیں دیکھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، خدا آپ نے نہیں دیکھا، یہ جتنے نبی ہیں اصل میں تو خدا ہے نا، بس نبوت کا بشریت کا ایک لباس ہے، بس آپ کو دیکھ لو خدا دیکھ لیا. کچھ لوگ اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے کہا یار دعا کرو، میں بڑا ذکر بھی کرتا ہوں لیکن خدا نہیں ملتا. انہوں نے کہا خدا تمہیں مل ہی نہیں سکتا، تم آؤ میرے شیخ کے پاس، میرے شیخ کو دیکھو، شیخ کا تصور کرو اور شیخ کے تصور میں خدا کا تصور کرو، پھر تمہیں خود شیخ کے اندر خدا نظر آئے گا. وہ جناب یہاں پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ بھی پٹڑی سے گاڑی اتر گئی. کوئی انکار کر کے مرے گئے کہ انہوں نے مانا، لیکن انہوں نے مانا ایسا جیسے ان کے اپنے عقل نے کہا. اچھا، اصل بات تو یہ ہوتی تھی نا جی کہ جیسے بی بی عائشہ نے بھی فرمایا کہ بھئی جب میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتی ہوں تو بالکل مجھے محمد مدنی یاد آ جاتے ہیں. اب اس کا معنی نعوذ باللہ یہ تو نہیں تھا کہ بی بی فاطمہ نبی بن گئی. بی بی سے جب پوچھا گیا کہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ بی بی کے بولنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، بیٹھے ہوئے اٹھنے کا انداز عین اسی طرح ہے جیسے میرے مدنی محمد رسول اللہ کا. کیوں؟ حضور کی بیٹی جو ہے تو باپ کا اثر آیا اس میں، تو اس وجہ سے مجھے حضور یاد آ جاتے ہیں. اس کا معنی یہ تو نہیں کہ بی بی نعوذ باللہ نبی بن جائے. اچھا، بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو اگر اکٹھا کھڑا کر دو، دونوں بھائیوں کو اکٹھے کھڑا کر دو تو عین تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے دونوں کو ایسی شکل مبارک عطا فرمائی تھی. خدا کی شان ہے کہ ایک کا اوپر کا حصہ حضور سے ملتا تھا اور ایک کا پاؤں، چلنا، بیٹھنا، ٹانگیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. تو جب دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تو گویا حضور کی ہم نے تصویر دیکھ لی. یہ تو محبت کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی میرا شیخ اتنا کامل ہے کہ جب میں ان پہ نظر ڈالتا ہوں اللہ جانے ان کے چلنے میں، ان کے اٹھنے میں مجھے عین سنت کی تصویر نظر آتی ہے کہ جیسے جیسے حضور نے حکم دیا تھا کہ مسواک یوں کرنا ہے، بات یوں کرنی ہے، نماز یوں پڑھنی ہے، سجدہ یوں کرنا ہے، رکوع یوں کرنا ہے، عین اسی طرح متبع ہے سنت رسول پاک کا. لیکن نہیں، یہ تو سیدھی بات تھی. لوگ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل عین شیخ میں فنا ہو جاؤ، شیخ میں فنا ہو جاؤ. تصور کرو کہ بس شیخ ہے اور میں ہوں ہی نہیں، میرا کوئی وجود نہیں، میں شیخ میں فنا ہو گیا. اور پھر غور کرو کہ شیخ پہ تجلی جو پڑی ہے گویا خود خدا بیٹھی ہے. اس لیے انہوں نے کہا بیاں پھر اللہ سے کیا ضرورت ہے، اسی لیے تو پھر ہم پیر سے بیٹا مانگ لیتے ہیں نا، کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، خدا کو کون پہنچے، وہاں تو پہنچنا بڑا مشکل ہے اور یہ پیر ہمارے سامنے موجود ہے. اور پھر عین بالکل عین ذات ہے، ہر جا یار دا جلوہ. اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ ہر جا جہاں بھی دیکھو اسی کا جلوہ ہے. عاشق جان یقین کہ تم عاشق ہو نا سچے، بس جس میں دیکھو گے اگر بنسری بھی بجے گی تو اس میں بھی اللہ کی آواز، اگر کوئی مغنیہ گا رہی ہے ماشاءاللہ تو اس میں بھی اسی کا ہو جی بابا حضرت. بس یہ راز ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت یہ راز ہیں. ان مولویوں کو نہیں پتا، یہ شریعت والے جو ملا ہے نا مولوی وہابی شابی، یہ وہابی دیوبندی ہے، وہ تو شریعت والے مولوی ہیں نا، ان کو تو قرآن حدیث کے سوا کچھ آتا ہی نہیں. ان کے پلے میں ہے کیا؟ ان کے پاس تو یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کے علاوہ ان کو آتا نہیں. جو طریقت ہے، جو حقیقت ہے، جو اندر کے رموز ہیں، اسرار ہیں، ان تک یہ کہاں پہنچے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجری ناچ رہی، ان کو کیا پتا؟ اگر دیکھنے والی نظر اس میں بھی وہی خود ناچ رہا.
یہ جناب وہاں پہنچے، وہ کہتے ہم تو محبوب سے پہنچتے ہیں نا اس تک، تمہاری نظر کنجری میں پڑ رہی ہے نا، وہ کہتے وہ ابھی ہے نا، وہ ابھی اس کو تو کنجری نظر آتی ہے، گھنگرو نظر آتا ہے، اس کو تو طواف نظر آتی ہے، اور جو پہنچا ہوا ہے وہ اسی میں خدا دیکھ رہا ہے، وہ اسی تبلے کی تھاپ میں اللہ کے مزے لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ راز نبی کو سمجھ نہیں آیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ آیا ان شریفوں کو 1400 سال کے بعد، جب 13 صدیاں گزر گئیں، پھر ان کو پتا چلا اگر اسی تبلے کی تھاپ میں خدا ملتا تھا تو ابو جہل سے جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اسی گانے بجانے میں تمہیں خدا ملتا تھا، ابھی اسی اگر تمہیں قوالیوں کے اندر خدا مل جاتا تھا تو بات کیا تھی؟ ابو جہل کو سمجھانے کی بات تھی کہ بھائی کعبہ شریف کے پرلے کونے میں تمہاری قوالی، ادھر ہماری قوالی، کوئی جھگڑا ہے نہیں، ایک دن تم عرس کر لو، ایک دن ہم کر لیں، فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک دن تم عرس شریف، ایک دن ہمارا عرس شریف، ایک دن اگر تمہاری 11ویں شریف تو ایک دن ہماری 12ویں شریف، بس تقسیم کر دیتے، کوئی جھگڑے لڑائی کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ حضور کو کانٹوں پہ کیوں چلنا پڑا؟ حضرت بلال کو انگاروں پہ کیوں تڑپنا پڑا؟ بس یہی گانے بجانے کا جھگڑا تھا، اسی تبلے کی تھاپ میں خدا ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے خدا کو ڈھونڈا انگاروں پہ چل کے، تم قوالیوں میں ڈھونڈتے ہو۔ حضرت حسین کے کہتے ہو کہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، اور تمہارے مشائخ، تمہارے پیر، تمہارے بڑے بڑے ہوئے جو ہیں، ان کے عقدے اور ان کے مراحل سارے گانے میں طے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین کو یہ نسخہ نہیں بتلایا تم نے کہ بلا وجہ 72 شہید نہ کراؤ، ایک قوالی کی مجلس لگا کے خدا تک پہنچ جاؤ، کیا ضرورت ہے خام خواہ جا کے یزید سے ٹکر کھانے کی؟ یہ سارے مسئلے یہی حل ہو جائیں گے۔ یہ لوگ بھی بھٹک گئے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری ذات بھی ہے، میری صفات بھی ہیں، لیکن خدا کی صفتیں آپ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ صفتیں وہ ہم مانیں گے جو قرآن میں ہیں یا فرمان محمد مصطفیٰ میں ہیں، یعنی جن صفتوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے یا جن صفتوں کا ذکر کیا ہے رسول عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ہم ایمان لائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی سمجھو کہ ان کے اندر ہم کوئی تعطیل، کوئی تکییف، کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی شان کیا ہے؟ بے مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء، جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی صفت بھی کوئی مثل۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ زندہ کس کی صفت ہے؟ الحی، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ بندہ زندہ ہے لیکن یہ اس کی زندگی کیا ہے؟ 60 سال کے بعد ختم۔ تو یہ زندگی پھر اس زندگی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اچھا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر آپ کی زندگی کہاں تھی؟ پھر بھی آپ نہیں تھے، لیکن وہ ہر وقت کائنات نہیں خدا موجود ہے، کائنات ہے خدا موجود ہے، کائنات فنا ہو جائے گی خدا موجود ہے۔ ایسے فرمایا اللہ لا الہ، پہلے فرمایا میری ذات پر ایمان لاؤ کہ اللہ لا الہ، یعنی لا الہ، کوئی الہ برحق نہیں مگر، کوئی الہ برحق نہیں مگر اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، کوئی شور پکار کے لائق نہیں مگر اللہ، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ۔ جب تو نے یہ مان لیا تو اگلی صفت مان الحی القیوم، کہ اس کے سوا کوئی مشکل ہے، کہ وہ زندہ، اور ایسا زندہ جس پہ کبھی فنا نہیں، ایسا زندہ جس پہ کبھی موت نہیں، ایسا زندہ جو کسی دوسرے کا زندگی میں محتاج نہیں، ایسا زندہ جو زندگی لینے میں تم پانی کے محتاج، پانی نہ ملے زندہ رہو گے؟ ہوا نہ ملے زندہ رہو گے؟ آج کل تو ویسے روٹی بھی نہ دو تو آدمی چلا جاتا ہے، ذرا فرق پڑتا ہے، تھوڑا دیر سے بڑھتا ہے، مولوی ہو پیر ہو جلدی بڑھ جاتا ہے، جو کہ وہ مفت کی کھاتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ تو اتنی زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، نرم لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو اس لیے، اور پھر اتنی مرغن غذائیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ اندر اس کی گرمی ہوتی ہے۔ پہلے تو گرمی ہوتی تھی اللہ کے ذکر کی،
پہلے تو اولیاء اللہ کے ہاں جو گرمی ہوتی تھی وہ اللہ کے ذکر کی ہوتی تھی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، ہر وقت اللہ کا فکر ہے، ہر وقت آخرت کا ڈر ہے، ہر وقت قیامت سامنے ہے، تو وہ لوگ اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، استخاں ہو جاتے تھے۔ آج کل یہ مسئلہ نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ سمجھ لو کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کی صفت کیا؟ الحی، وہ زندہ ہے جو زندگی کے لیے کسی کا محتاج، جو زندگی کے لیے کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور پھر جس کی زندگی 1000 سال 2000 سال یہ نہیں ہے اس کے بعد، نہ فرمایا اس کی زندگی باقی دائم ہمیشہ، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے کہ جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا کتنے بچ گئے؟ کہیں گے اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی، اللہ فرمائیں گے میں پوچھ رہا ہوں، جانتا تو میں ہوں۔ کہیں گے مولا 4 فرشتے ہی بچ گئے ہیں، باقی تو سب ختم۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اس کے بعد اسرائیل یا اسرائیل، 4 فرشتے بچ گئے ہیں، باقی سب ختم۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جبرائیل آج تم ملک الموت بن جاؤ۔ آج تک تو بنتا رہا نا اسرائیل، وہ لوگوں کی روح قبض کرتا تھا، آج ہم تمہیں حکم دیتی ہیں تاکہ لوگ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں گے، یہ نہیں کہ بس وہی فرشتہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ جس کو چاہے جو ڈیوٹی لگا دے۔ فرمایا ان کا روح تینوں کا تم قبض کرو، جبریل علیہ السلام ان کا روح بھی نکال لیں گے، وہ بھی ختم۔ اللہ فرمایا کہ ہاں حل بقیہ اور کوئی بچ گیا، کہے گا اللہ عبدک الذلیل، مولا اب تیرا ایک عاجز عبد جبریل بچ گیا اور کوئی نہیں، کہ وہ 3 بھی گئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہم حکم دیتے ہیں تم بھی مر جاؤ، تو جبریل بھی ختم ہو جائیں گے، تو لہذا فرمایا ہر چیز ختم، کون باقی رہے گا؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اسی کی ذات، وہ زندہ وہ باقی۔ اس لیے فرمایا پہلی صفت کیا آ گئی؟ پہلے تو اس میں ذات تھا نا کہ اللہ، اس کے بعد کیا تھا؟ لا الہ۔ آیت الکرسی پڑھا کرو تو یہ ترجمہ بھی سیکھو، عقیدے بھی ٹھیک کرو، یہ نہیں کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ساری ختم کرنے کے بعد کہا یا پیر مہربانی فرما آیت الکرسی دی برکت نال میری جان چھڑا۔ آیت الکرسی بھی پڑھا، مانگ پیر سے رہا ہے آگے ظالم، ملتزم پہ کھڑا ہے، کہتا ہے یا غوث الاعظم تیری بڑی مہربانی، کعبہ بھی کھا چھوڑے، کھڑا ملتزم پہ ہے، خدا کے دروازے پہ ہے، مہربانی غوث الاعظم نے کی، اللہ نے کوئی مہربانی نہیں کی۔ یہ اس سے بڑا شرک دنیا میں کوئی نہیں کہ آدمی ادھر کلمہ شریف بھی پڑھتا رہے اور غیروں کی نظر نیاز اور منتیں بھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا بھئی یہ کیا ہے؟ حسین دی نیاز ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے کہ نیاز حسین کی دے رہے ہو، کلمہ بھی پڑھ رہے ہو؟ او بھائی یہ کیا اسی پنجتن پاک دے نام تے صدقہ ہے صحیح ہے۔ پنجتن پاک تو جانتے ہو نا، پاک کا معنی آتا ہے تمہیں؟ پاک کس کو کہتے ہیں؟ پاک کا معنی جانتے ہو؟ بھائی یہ کپڑا پاک ہے، یہ بندہ پاک ہے، یعنی 5 پاک ہیں، باقی غور کیا ہے تم نے ان ظالموں کی چوٹ پر؟ بس سننی ہے نا جی، سن، دماغ بھی سن، عقل بھی سن، ہر چیز سن، بس ہو گیا جی چھوڑو جی، کیا لڑائیاں لڑتے ہو مولوی صاحب، کوئی گل نہیں، کو 5 نو مننے، کو 12 نو مننے، کو 14 مننے، کو 18 مننے، سارے بندے نے جی، رب دے بندے نے جی، بس ٹھیک ہے۔ تو جو گناہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں بازار میں وہ بھی بندی ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، تمہارے گھر میں جو شریف عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی اللہ کی بندی ہیں، برابر ہیں سب۔ وہاں تو کہتے ہیں نہیں جی کمال کرتے ہو، میری بیوی پہ تہمت لگا لے ہو، یہ شریف ذاتی ہے وہ بدکار ہے، تو یہاں ایک موحد ہے ایک مشرک ہے، ان کو برابر کر رہے ہو۔ ایک اللہ کے ماننے والا ہے غیروں کے ماننے والا ہے، تم ان کو برابر کر رہے ہو۔ کیا چوٹ سمجھو دشمن کی، عقیدہ بنا دیا اس ظالم نے تمہارا کہ ہاں عام سے عام ہر آدمی یہ کہے گا 5 تن پاک، یعنی یہ 5 تن صرف پاک ہیں باقی ناپاک ہیں۔
اور ناپاک سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے کہا تھا کہ مشرک ناپاک ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ اب عقیدہ کیا نکلا؟ یہ 5 رہے، باقی تو بھائی سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، کوئی مسلمان رہا ہی نہیں، وہ تو ناپاک ہو گئے۔ وہ تمہیں یہ عقیدہ پڑھا رہا ہے ظالم کہ جس نے پورے اہل بیت کو بھی پھر نہیں بخشا، نبی کی بیویوں کو بھی نہیں بخشا، خلفائے راشدین کو بھی نہیں بخشا، عشرہ مبشرہ کو بھی نہیں بخشا، اور اہل حدیبیہ کو بھی نہیں بخشا، صرف 5 تن پاک تھے، باقی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود سمجھ لو۔ اگلا پہلو تو خود بخود تمہیں سمجھ آ جائے گا نا۔ جب میں یہ کہوں کہ بھائی مسجد میں صرف یہ جگہ پاک ہے یا نہ باقی، صاف بات ہے، ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ میں کہوں بھائی خیال کرنا، یہ کپڑا جو ہے نا، صرف یہ ایک کپڑا میرا جو ہے نا یہ پاک ہے، باقی جب ایک پر پاک کی پابندی لگاؤں گا تو دوسرے کی ناپاکی تو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، لیکن ہم کچھ نہیں، اسی لیے ہم وہ بھی پاک ہے اور عقیدے بھی ہمارے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، کلمہ شریف بھی ہمارا موجود ہے اور قبر پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ۔ مہربانی کر حضرت داتا خواجہ نظام الدین اولیاء معین الدین چشتی، آپ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، بچڑا گھن ہو، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ پتہ نہیں کون سا عقیدہ ہے، کون سا ایمان ہے، ہمیں تو بھئی آج تک سمجھ نہیں آیا۔ دعا کرو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہدایت دے۔ اللہ ہم غلطی پہ ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اگر لوگ غلطی پہ ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ اصل دعا یہ کرو بہرحال۔ اتفاق سے رمضان میں رات کو سو گیا، اچانک آنکھ کھلی، اذان ہونے کے 10 منٹ باقی ہے، میں نے سحری شروع کی، سحری ختم ہونے سے پہلے اذان ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے تو 10 منٹ باقی تھے، اس میں سحری کی کوئی نقص نہیں۔ وضو کرنے کے وقت ایک اعضاء کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے، اگر اطمینان قلب کے لیے 3 دفعہ سے زیادہ دھویا جائے، جب نبی کے فرمان پہ تیرا اطمینان قلب نہیں ہوتا تو تیرا اپنے عقل سے ہو جائے گا، پھر تو 5 دفعہ پہ بھی نہیں ہوگا، 100 دفعہ پہ بھی نہیں ہوگا، 20 دفعہ پہ نہیں ہوگا۔ اطمینان قلب تو مانا ہے فرمان رسول کا، حضور نے فرمایا 3 دفعہ دھو، بس ختم ہو گئی بات، کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ فرمایا پانی نہر کا بہ رہا ہو پھر بھی فضول خرچ نہ کرو۔ اگر میں رات کو رمضان میں سو گیا، اکثر ماشاءاللہ تم سو جاتے ہو، آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، میں نے کھایا پیا نہیں، نیت کر لی، ہو گیا روزہ، لیکن سحری کا ثواب نہیں ہوا۔ اگر روزے دار عطر استعمال کرے کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے بتا دیا تھا نا کہ اگر کوئی آدمی اپنے شہر سے نکل جائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہ یا رحمان یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ